میرے مولا نے جب مدینے سے قدم باہر نکالا، سب سے پہلے چیز جو کلیئر کی وہ اپنا مقصد تھا۔ عربی میں گھر سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں خروج۔ خراجہ یعنی گھر سے باہر نکلا، دخلا یعنی گھر کے اندر آیا۔ تو مولا مدینے سے باہر نکلے تھے، یعنی مدینے سے خارج ہوئے تھے۔ تو اس کام کا کوئی مقصد ہوگا یا نہیں؟ مولا جانتے تھے کہ میری بات تاریخ میں یہ تاریخی ہونہار حسین کے بجائے اپنا مقصد لکھیں گے، تو مولا نے دروازہ ہی بند کر دیا۔ انی لم اخرج، اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو لکھ کے وصیت دے کے گئے، لکھ کے دے کے گئے کہ بھائی یہ میری وصیت ہے، یہ حسین کی وصیت ہے۔ اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حسینی اس مقصد کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بھائی مولا نے پہلا قدم جو کربلا کے لیے اٹھایا ہے، پہلا جملہ یہ کہا مولا نے، مثلی لا یبایو مثلا۔ یہ شروعات ہے کربلا کی۔ قبلہ یہ کربلا کی شروعات ہے، لیکن کائنات کا اختتام ہے۔ اسی جملے پہ خلقت پروردگار ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مقصد خلقت پروردگار یہیں پہ آ کے ختم ہوگا جہاں سے میرے مولا نے شروع کیا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ لکھ کے بھیجا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا۔ دیکھو میں بیکار نہیں نکلا ہوں، میں شر پھیلانے نہیں نکلا ہوں، ولا مفسدا ولا ظالما، نہ فساد کرنے کے لیے نکلا ہوں نہ ظلم پھیلانے کے لیے نکلا ہوں، بل انما خرجت، بلکہ حسین کا مدینہ چھوڑنا ایک مقصد کے تحت ہے، لطلب الاصلاح فی امت جدی، نانا کی امت میں اصلاح کرو۔ اور آپ منبر سے اصلاح کی بات کیجئے تو ہمارے مجمع کو برا لگ جاتا ہے۔ تو یہ اعتراض پڑھنے والے پہ نہیں ہے، یہ اعتراض اس نوشتہ حسینی پر ہے جو میرے مولا دے کے گئے ہیں، لطلب الاصلاح فی امت جدی، کسی اور کی نہیں، امت جد کی اصلاح۔ یہ ساری عزاداری صرف اسی لیے ہے۔ اور مولا نے جو جملہ کہا تھا اسے مولا نے پورا کیا، لیکن اتنا آسان نہیں تھا اس کو پورا کرنا عزاداروں۔ اسے پورا کرنے کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال بھی اسی فرش عزا پہ تھے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، 350 دن گزر گئے، پتہ بھی نہ چلا، اور پھر سے وہ رات آ گئی کہ جس کے آتے ہی کوئی ماں اپنی قبر کو چھوڑ دیتی ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو کوئی میرے بابا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، اور جیسے جیسے ایام بڑھتے جاتے تھے ویسے ویسے میرا بابا کا غم بڑھتا چلا جاتا تھا، اور جب شب عاشور آتی تھی تو پھر میرے بابا کی کیفیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا پاتا تھا۔ اے حسینیوں، اے علی کے ماننے والوں، اے حسین کے اوپر جان نثار کرنے والوں، کم سے کم
اس عشرہ محرم میں آ کر یہ نیت کر لو کہ 10 دن اس سیرت کے اوپر عمل کر لیں گے، جتنا ممکن ہوگا اپنے ہونٹوں کو ہنسی سے روک لیں گے تاکہ کچھ تو امام کے ساتھ آ کر ہمراہی کر سکے، کل مولا سے ایک جملہ کہہ سکے، مولا ارے جو غم آپ برداشت کر رہے ہیں اسے تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، ہاں بس ظاہر میں آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آزادارو، ہر چاند جب نکلتا ہے عرب اسے استحلال کہتا ہے۔ استحلال کا مطلب ہوتا ہے چاند کو دیکھ کر خوشی سے چلانا۔ جب بچے چاند کو دیکھتے ہیں تو پھر خوش ہو جاتے ہیں، دوڑ دوڑ کے اپنے گھر والوں کو خبر دیتے ہیں، اماں چاند نظر آ گیا ہے، بابا جان چاند نظر آ گیا ہے، بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بچوں، ارے جب محرم کا چاند دیکھنا تو کبھی بھی خوشی کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ یہ چاند اپنے ساتھ خون کا پیغام لے کے آتا ہے۔ ارے یہ چاند آ کے بتاتا ہے کسی بہن سے اس کا بھائی بچھڑنے والا ہے، ارے کسی ماں کی گود آ کے برباد ہونے والی ہے، ارے کوئی چچا اور بھتیجے ہیں جن میں جدائی ہونے والی ہے۔ یہ چاند یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک بچی ہے جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ بچی تو ہوگی لیکن بابا کا سینہ نہ ملے گا۔ آزادارو، بڑا قیامت کا ہے یہ چاند، یہ محرم کا چاند عجیب چاند ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہم بغیر چاند کو دیکھے ہوئے سمجھ جاتے ہیں کہ مہینہ بدلا یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ سید ابن طاووس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے انسان کو جانتا ہوں جو خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ مہینہ چینج ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط ظاہری طور پر عزاداری نہیں ہوتی ہے، جب محرم کا چاند نکلتا ہے فضائے غمبار ہو جاتی ہے۔ کچھ خاص دل ہیں جو اس فضا کی سنگینی کو سمجھتے ہیں، ہاں ارے کچھ مائیں سمجھنے لگتی ہے، کچھ بیویاں سمجھنے لگتی ہے کہ یہ چاند کیا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ ارے اس کا ایک عجب پیغام ہے۔ دیکھو جب بھی جنگ ہوتی ہے اس میں جوان مارے جاتے ہیں، بزرگ مارے جاتے ہیں، لیکن کربلا کا مارکا عجیب مارکا ہے۔ حسین ایک ششماہے کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے آ رہے ہیں۔ رباب آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ۔ حسین یہ کیا ماجرا ہے؟ شاید مولا آواز دے۔ حسین نے وعدہ کیا تھا، اے نانا آپ کی دین کی خاطر حسین سب کچھ قربان کر دے گا، یہ علی اصغر کا ہدیہ ہے، ابھی شام غریبہ نمودار ہوگی، سکینہ کی بالیہ ہے، زینب کی چادر ہے، سید سجاد کا بستر ہے۔